رہے تھے بابا جی حضور دیاں گھوڑیاں نو غسل کرا رہے حضور بابا جی سرکار بیٹھ کے فرمان لگے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی سیال کوٹی زبان ہے حضرت بھی جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے حضور میں نے گھوڑے نوان دا والی بڑھا بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان لگے جماعت علی ذرا ادھر آنا سینے لگا کے ایک کرم کی نگاہ کی تھی کہ ولایت دی ساری منزلیں طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بناؤں دا والے تینوں گھوڑے نوان دا والے تے مانو ولی بناؤں دا والے او بابا چورے والا جی دی ایک نگاہ نل کو پیر جماعت علی شاہ ثانی لسانی بن جائے کوئی محدث علی پوری بن جائے کوئی آلو مہار دا تاجدار پیر چنن شاہ آلو مہار بھی بن جائے کوئی عیدگاہ راول پنڈی دا تاجدار خواجہ عبدالکریم بن جائے کوئی موڑے والا کوئی بہری والا میں کدہ ذوق پیش کرا گرامی قدر حضرات او بابا جی چورہ شریف دے تاجدار حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی خطیب پاکستان مجاہد ختم نبوت فیصلہ آباد شہزادہ حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری جی بات فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ایک باری ٹرین سفر کر رہا تھے ٹکٹ لینا بولو گیا فرماتے ہیں چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنے والا آ رہا نا میرے قریب ہوں میں سوچی پہ گیا انہیں ٹکٹ مگنی ہے میں لئی کوئی نہیں اچانک اسے ڈبے میں میں نگاہ ماری تے چورے دا بابا حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضور قطب العالمین تشریف فرماتے نال ایک خادم بیٹھا چیک کر جدو نیڑے آیا کہنے لگا بابا جی ٹکٹ آپ فرماتے ہیں میں نے ووٹ کوئی نہ سوچی تو میں اشارہ کر کے میں کہا جی میں ہونا جنالا میں کون تنالا ٹکٹ چیک کرنے والا جدو ٹورے ٹورے حضور بابا جی تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ چلیا آپ بندے دو سن تھے آپ نے ٹکٹاں تینا دیتی ہیں آپ نے ٹکٹ تینا چیک کرائے ٹکٹ چیک کر کے جدو ٹکٹ چیک کر چلا گیا تھے آپ فرماتے ہیں اپنے سوٹ توڑ کے حضور تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ چاہیا ہاتھ جوڑ دیا کہ اللہ جی پالا میں تیری کرنی لیا تو سب کیوں کرنے لے آپ نے فرمایا میں نہ پتا بھی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ جاتا ہے پھر انتخار رسل شدہ کی طرف کے کہنے لگے دنیا والی دنیا سے پھنس جائیے یہ اکیے آنا بندہ بچ جاتا ہے قیامت میں فرشتیاں پوچھنے کس طرح آئے میں کہنا ہے دنیا میں بیٹی آخری آنا کہ بندہ دنیا سے بچ جانا جنت میں ٹولے جانے آنگے اساں بھی ٹر جانے جنت میں بروے سے مریضے مجھنے کی طرح آ رہے ہیں اٹھے بھی کھوانگے میں اور ایمیں گالے سنائی میرے کو قرآن دی دلیل دے قرآن رب دا بولیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ولی بادشاہ تقیہ نوز کو ڈر دے راتوں رات نکلے کیونکہ جڑا مومن ہو جے بادشاہ نو قتل کر دے وہ نوجوان سیرت نگار لکھتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں بڑے کھاندے پیندے گھران دے نوجوان حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے مگر راتوں رات وزیرہ تے امیرہ تے بچے راتوں رات نکلے جے بادشاہ نو خبر ہوگی اسی مومن بن گئے ہیں کہ انہیں قتل کر دینا اللہ دے قرآن نے فرمایا ولی راتوں رات نکلے تھے کہ چھوٹا جا کتا سیرت نگار فرماتے ہیں اور مفسرین نے لکھا کہ سرخ رنگ دا کتا چھوٹا جا اللہ دے ولیاں دے پیچھے جا رہے ادھی رات میں ولیاں مڑ کے ویکھیا نا کتا آ رہے تھے انہاں فرمایا چھڑک ماری نا ڈانٹیا دتکاریا چھوٹا جا کتا کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور
شور مچاواں پوچھتے نے پیچھے کیوں آ رہے تھے کہنے لگا اور نسبت پاکاں لوکاں میں بھی بخشے آ جاؤں پاکاں لوکاں میں بھی بخشے جاؤں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہو حضرت عیسیٰ دی امت دے ولیاں غار چاہ کے ڈیرے لا کے سو گئے توجہ ہے نا وہ اندر سو گئے کتا باہر سو گیا دروازے کے کتا انہوں کتا ستا کیویں لیٹیا کیویں اللہ دے قرآن نے اس کتے دے سون دا انداز بھی بیان کیا بھائی جنہوں سنی ماں دا پتر تے انہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ بغیر دلیل کے بعد میں قرآن و حدیث سے نال دلائل پیش کر رہے تاکہ بات سمجھ سوکھی آ جائے اور بات پختہ ہو جائے اللہ کے قرآن نے اس قصے دے بیٹھن دا انداز پیش کیا اللہ نے رجاء فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ قرآن دے الفاظ دے غور کرو فرمایا وَقَلْبُهُمْ قلبی دے اندر قلب کتے نو کیا جاندہ ہے کسی بندے نو کہیں نہ کتا وہ گل پہ جاندہ ہے کتا ذلیل ترین مخلوق اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قلبہم کتا انہیں کتا بولیے نہ کسی نو نہ بھی کہیے کتا بولیے نہ تے انسان نو حقارہ دی نظر نہ بکھے دیں کیویں دا نہ پہلا جاتا قرآن کتے دا لفظ قلب و ہم پڑھئے تھے ایک ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں مل دیا میں پوچھا ہوئے تو ہے تے کتا ہی پر تیرا نام قرآن دے ذریعے پڑھئے تھے 10 نیکیاں مل دیا وجہ تو یہ کہہ لگا میں قلب نہیں نا وہ قلب و ہم ہونا دا کتا پتہ لگیا مقام ادو مل دینے جدو ہونا دا ہو جائے ہو جدو کسے دا ہو جائے جدو کسے دا ہو جائے نا پھر مقام مل دینے وہ کتا نہیں وہ کسے دا وہ قلب ہم قلب نہیں فرمایا قلب ہم انہاں دا کتا انہاں دا کتا انہاں دا کتا اللہ دے فرمایا وہ قلب ہم باسطن ذراعیہ بالوصید فرمانا دا کتا بازو پھیلا کے کدھر کتا بیٹھا بیٹھا کتا جدو بیٹھ دینا تے اپنے بازو بھی اگے کر لیندہ تے پاؤں بھی اگے کر لیندہ یہ اس طرح کر کے نا اس طرح اور جو کتے نے دسیا ہو نبیاں تے ولیاں تے گستاخو ولیاں تے بوے آکڑ کے نہیں آئی دا جدو بھی آئی بازو پھیلا کے مگتے بن کے ولیاں تے بوے آئی پھر کچھ ملت آجی اس طرح کتے نے بازو پھیلا لے لوگ کہندے نے تسی ہمیں ولیاں تے بوے جاندے ہو ہمیں ولیاں تے بوے جا کے پتر مانگ دے ہو کتے دے گھر انی اولاد ہوندی ہے او کو ولیاں کو جا کے مانگ دا کتا بھی قدر کسی دربار تے گیا میں کہا باقی یہ تو کوئی شک نہیں کتا کدو دربار تے جاندہ ہے کتا دربار تے جاندہ ہی کتا ولیاں کو نہیں جاندہ اور رب کعبہ کی قسم ممبر دکھا کے کہنا قرآن گواہ کتا ولیاں کو نہیں جاندہ جے ولیاں جب ہوئے ٹر جاوے کتا نہیں دائی یہ کدے ٹر جاوے پھر وہ کتا نہیں جے رہندہ علماء فرما دے کتا ولیاں دے بوئے بیٹھ گیا 6 مہینے بعد فرشتے آؤں دے تے اندر جڑے ولی لیٹے انہاں دی کروٹ بدل جاندے نے کروٹ بدل جاندے نے ولی تھک نہ جاون کروٹ بدل جاندے تے فرشتے جدوں کروٹ بدل دے نا او ولیاں دی کہ او جڑا باہر کتا بیٹھا جاندے جاندے اودی بھی کروٹ بدل جاندے نے اودی بھی کروٹ بدل جاندے سورج ولیاں دے اوپر ہو کے گزردا تے جتھے ولیاں نوں دھوپ لگدی ہے سورج تھوڑا پچھے ہو جاندا ہے ولیاں نوں دھوپ نہ لگے تے او جڑے ولیاں دی دھوپ واسطے سورج ذرا تھوڑا اور ادھر ہو کے گزردا ہے او کتے نوں بھی دھوپ نہیں لگن دیندا سورج اس کتے تو بھی تھوڑا اولے ہو کے گزردا ہے کتنے سو کتے نوں بھی دھوپ نہ لگ جائے کتا بہ گیا ولیاں دے بوئے رب دا قرآن کہندا ولی جب کتے بیٹھے بوئے دی کروٹ فرشتے بدل ڈاؤندے سن علماء نے فرمایا قیامت میں جنہاں لوگ جنت وچ جانا انہاں وچ کتا بھی شامل ہوے گا اور میں عالم تصورات جو کتے نو پوچھا تو ہے تے کتا ہی ہے تو کیوں جنت سے جا رہے ہیں میرا ایمان جب ہدایت ہے کتا بھی قیامت میں جنت والے ٹرے گا فرشتے نے جنت کے بوئے کھلار کے کہنا ذات دا کتا تے ٹردا پیا جنت والے جانا ہے تے کتے نے
کہے میں نہ تے او جنتی جڑا ہوگے حضور دا غلام کہ ہوگے ولیاں والا ہوگے مرشد والا او دوزخ وچ کیویں جا سکدا ہے گل سنا دے میں تے ہور یار اونچا تے بولو سبحان اللہ وقت تھوڑا جے تے میں شروع ہویا سا تے ویلا بھی مک چلے خواجہ کا امام الاولیاء تاجدار ولایت توسا شریف دا تاجدار حضرت خواجہ اللہ بخش توسی رحمت اللہ علیہ خواجہ اللہ بخش توسی نماز پڑھن جانا توسا شریف دی گلی دے وچ مسجد وچ جانا میں جدوں تے مسجد دے دروازے دے سامنے ہندو دی دکان ہے ہندو سی مگر بابے نال کردا سی پیار جب بابا جی نماز پڑھنا ہونا تو اس ہندو نے بابے دے ادب وچ اٹھ کے کھلو جانا تے اپنے ہندوؤں والے سٹائل وچ ہاتھ جوڑ کے نا تے دوروں کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج کنا ہوتا بولے پلیانو لاج پلیان دی بابا جی نے وہ دے بل نگاہ نہ کرنی گزر جانا نماز پڑھ کے انہیں 5 وقت نماز پڑھنا ہونا تو انہیں ہر نماز نہ اٹھ کے کھلو جانا کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج پلیان دی وقت گزر دا جا دے ستو کی والی ماشاءاللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور پیر صاحب قبلہ تشریف لکے آرے تاجدار کرم والا شریف بولن والا شریف ماشاءاللہ پیر عذر حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ حضرت محترم محفل قوم سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر عذر حسین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ توجہ ہے جی اس ہندو نے ہاتھ جوڑ کے کہنا بابا جی پلیانو لاج اچھا بولو پلیانو لاج پلیان دی خواجہ صاحب نے گزر جانا آخر بابا جی وڈیرے ہو گئے اٹھیا نہ جاوے آپ نے نماز پڑھن واسطے چ جانا مریدہ نے آپ نے بٹھان واسطے کوئی ٹولی بنا لی اس ٹولی چ بٹھا کے بابا جی نے نماز واسطے 5 وقت لگے اس ہندو نے ریت نہ بدلی بابے دی ٹولی ویکھنی ٹوٹ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی پلیانو لاج اختصار نہ کرا ویلا گزر گیا آخر ایک دن بابا جی فجر پڑھنا آئے ہندو دی آواز نہ آئی ظہر ویلے آئی آواز نہ آئی عصر ویلے آئی آواز نہ آئی مغرب ویلے بھی آواز نہ آئی عشاء دی نماز پڑھنا آئے تے ہندو دی آواز نہ آئی نہ تے اپنی ڈولی دا پردہ اٹھا کے ویکھیا تو دی دکان بند سالاں گزر کے سن بابے دی بھی عادت ہو گئی سنن والی مریدی نو فرما پوچھو اے اج ہندو کتھے میں جڑا کہندا سی پلیانو لاج پلیان دی مریدی نے پوچھ گیا کہ اس کے دل اج بال سنے بڑا بیمار ہے تو او دا تے آخری ملے حضور بڑا بیمار ہے خواجہ اللہ بخش تانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز بعد وچ پڑھا گے چلو میرے یار کا پتہ لے کے آئیے انہوں دس کے آئیے پلیان لاج پلیان خواجہ صاحب دی ڈولی جڑ ملا تے گھر دے باہر آئی ہندو باہر تالا لا کے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے یار کا پتہ لینا آیا ہندو کہنے لگے بابا جی ساتھے چلی بات جیڑا مرد ہے وہ دے قریب کوئی نہیں جانا بابا جی ایسا نہیں جانا فرمایا تسی ہندو میں تے مسلمان کہنے لگے بابا جی ایسا دے قریب کسی نہیں جان دینا خواجہ صاحب جلال آیا فرمان لگے جے میں اندر نہیں جانا پھر یاد رکھے آجے اشا نہیں آنا انہیں بھی نہیں جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ قاسیہ جب تک آسان نہیں آنا انہیں بھی نہیں جانا بابا جی فرما کے آتا نے جا کے 3 دن گزر کے او دی حلقے چلو اڑ گئی آخر ایک دن آدھے تیرے پترہ نے عرض کی تھی حضور تو سامنے نہ جانا تے انہیں بھی نہیں جانا نظر آیا جے خواجہ صاحب ڈولی چ بیٹھے مریدی نے ڈولی اٹھائی تے بابے نے جدو لے کے آئے نا ادھر ہندو دی حالت کی آ کے حلقے جو دی روح کھلو گئے اس طرح کر کے دروازے وال ویکھی جاوے تے اتھرو دی اکھیں تو پہ گر دے تے بولتے سکدا نہیں تے رو رو کے دل چ کیا کہ سونیا روز تیرے بوئے چ بیٹھ کے میں زندگی گزاری تے اج میں نہیں آ سکدا تے تو تے آ سکدا ہے رو رو کے
دل میں پہ آیا تے پوچھو کسے اڈیک والے کو کسے سکھ والے کو کسے ستر والے کو کسے اڈیک تے انتظار والے کو دروازہ ہوانن بھی کھڑ کے انہوں نے انج لگتا میرا ماہی آیا ادھر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ڈولی آ گئی جڑ ویلے دروازہ کھلیا دی نگاہ بابے دی ڈولی تے پہ گئی ساری عمر دی عادت بنی اٹھا لگیا اٹھیا نہ جاوے تے لیٹی آئی ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگا بابا جی بھلیان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھلیان لاج خواجہ صاحب ڈولی چ اتر کے ادا سر گودی چ رکھ لیا متھا چوم کے فرمان لگے ساری عمر میری راما چ گزاری فرمایا ساری عمر میری راما چ گزارے اج جنا مر گئی پر میرے نبی دا کلمہ تینوں قیامت نوں بھی دساگا کہ بھلیان لاج بھلیان دی انہیں کلمہ پڑھیا روح پروان کر گئی خواجہ صاحب کے کھڑے ہو گئے فرمایا ہندو کہہ لگے ساری عمر ساڑھا دے تو آڑھا کیوں ہو گئے بابا جی آگے ہندو نے لکڑیاں دا ڈھیر لگا کہ جدو انہوں ساڑھن لگے لکڑیاں ساریاں سڑ گئیاں خدا ایک وال بھی نہ سڑیا شام نو لے کے انہوں چکے بابا جی کو لاگے کہنے لگے ساڑھا نہیں رہا یہ تو آڑھا ہو گیا یہ نہیں سڑھدا خواجہ صاحب ہاس کے فرمان لگے جلے ہوئے تو دنیا دی آگے انہوں تو ہون دوزخ دی آگے نہیں ساڑھ سکتی کیونکہ پھلیان لاج پھلیان لاج انہوں نے پھر دوزخ بھی نہیں ساڑھ دی جنہاں دی اللہ دے ولیہ دے نال نسبت ہو جائے اللہ دے رب نے دے قرآن نے بار سن ولیہ دی اطاعت انہاں دیا محبتاں دا درس دیتا انہاں دیا کرامات رب دے قرآن کے حدیث نے سنا کے ساڑھے دلوں دے وچ ولیہ دی محبت پیدا کی تھی وقت زیادہ ہو گیا میں نے ایک دو فرمائشیں چھوٹی چھوٹی میں چند لمحات جو سنا دینا جاگ رہے ہو نا یارو چا بولو جاگ رہے ہیں سبحان اللہ میں نے فروارے سن حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی کرامت سنا دے حضور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ شرک پور دا تاجدار شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اللہ دا ولی جڑا دل وچوں خالص ولی میں آپ دی سیرت دی کتب وچ پڑھیا کہ آپ جدو خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے سن تے دور ایک پنڈ شرک پور تو اتھوں دا بابا ہر جمعہ پڑھنا آندا ہے ہر جمعہ پڑھن واسطے ایک جمعہ بابا لیٹ ہو گیا جدو پہنچے نا تے حضور حضرت خواجہ شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھا لے نماز بھی ہو گئی لوگ بھی چلے گئے تے آپ دا حجرہ مبارک نا اوپر چھت دے سکتے جتھے آپ دا گھر سی اوپر مسجد دے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے وہ بابا نا اس پہلی سیڑھی تے بیٹھ کے روئی جائے حضرت خواجہ صاحب نے آواز آئی نا کہ آپ پہلی سیڑھی تے اتھے کھلو کے فرمانے نے بابا جی کیوں روندے کیوں تے بابا پہلی سیڑھی تے آپ اوپر والی پہلی سیڑھی تے بابا رو کہنے لگا انے سال ہو گئے تو اڈا بیان سن لیا تقریر سن لیا حضور تے آج انے سال بعد جمعہ رہ گیا تے تقریر بھی نہیں سنی سن حضرت خواجہ شیر محمد رحمت اللہ علیہ دی عظمت بے خواب اس پہلی سیڑھی تے بیٹھ گئے بابا نیچے پہلی سیڑھی تے فرمان لگے بابا اتھے بیٹھ جڑی تقریر اتھے سنائیے تینوں ساری سنانا تو رونا بابا اتھے شیر ربانی زندہ باد شیر ربانی زندہ باد میاں شیر محمد شرک پوری زندہ باد آپ صاحب فرما رہے ہیں جڑے بزرگ ہیں حضرت بابا جی علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہ دور سے وہ بھی حضور شیر ربانی دے مریض ہیں سنو بات آپ نے اتھے بیٹھ کے رہتے ساری تقریر سنائی لوگاں آ کے سن کے عرض کی تھی لاجوال کلے بندے نو پھر دوبارہ پوری تقریر سنائی جائے فرمایا انہوں نہیں سنائی جدے واسطے اردو سنائی سی وہ واسطے ہم سنائی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ جڑا حجرہ عبادت سی نا آپ نے خود باہر لکھا سی المدد یا غوث اعظم دستگیر
المدد یا غوث اعظم مجھے بولے جی المدد یا غوث اعظم دستگیر ایک منکر آیا کہ کہنے لگا مولوی شیر محمد شرف پوری ایٹا بڑا تو عالم دین ہے کہ اپنے بوئے تے المدد یا اللہ لکھ دو المدد یا غوث اعظم دستگیر لکھے حضرت شیر محمد شرف پوری نے کوئی جواب نہیں دیتا بس یا بلا دماغ نہ پڑھ لگ پہ المدد یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم دستگیر آپ نہ پڑھ رہے ہم پر چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا ہوش آیا اے بھی پہ پڑھ گئے المدد یا غوث اعظم دستگیر آپ نے فرمایا ہویا کیا کہنے لگا میں اچانک میں ہوش ہو گیا میں اپنے خواب سے دیکھ لیا اس دروازے جو ایک سبز رنگ دے چوگے والا پاپا آیا میں نے کہنے لگا پر المدد یا غوث اعظم دستگیر میں پوچھیا کسی کون فرمایا نہیں غوث پاک تینوں دسنے آیا ساڈا مرید کتھے بلاوے اسی اوتھے ہی ساڈا مرید جتھے بلاوے اتھے ہی آ جانے ہیں میں آپ کی سیرتی کتب پڑھیا کہ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرف و شریف آج بھی جاؤ جنیاں مساجد نے حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر مسجد روزانہ تہجد نماز پڑھ دے آج دی تہجد نماز ایک مسجد پڑھنی دوسرے دن دوسری مسجد تیسرے دن تیسری یعنی کس طرح آپ نے تقسیم کی تھی ہر دن تہجد نماز علیحدہ مسجد پڑھ دے سن پڑھ دے شرف پور دیا مسجد آنے ایک نبینہ پاکستان دا ٹوڑ گیا حضور دے مدینے دا رو رو کے پہ آکے پتھرانو کلمہ پڑھان والیا سکیاں کھجورا اگان والیا تیرا کی جاندہ جب منو بھی اکھیاں دے دے حضور علیہ السلام اس نبینے دے خواب چاہتے فرما جے اکھیاں لینی ہیں پاکستان شرف پور شریف چلا جا تو شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری ہے تو انہوں جا کے میرا سلام کبھی تو انہوں کہیں حضور کہنے منو اکھیاں لا کے دے وہ نبینہ ٹوڑیا ٹوڑیا پاکستان پچھدا پچھاندہ شرف پور شریف آگے جدو پہنچے تو سرگیدہ بیلا سی او پرانے جی 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 لو جی علامہ صاحب فرما رہے ہیں ہے بھی قصور دا اسی نوجوانوں او قصور دی اس مسجد چاہ گیا کہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ تہجد دی بارے بھی اسے مسیطے سے وہ نبی نے رات لیٹ کے گزاری کے سویرے اس کے لوگوں نے پوچھا گا میاں شیر محمد کتھے مل دے شیر ربانی جدو آ کے نہ تہجد دی نماز پڑھی تے آپ نے دیکھا وہ نبی نہ لیٹ گئے آتا جو دی نماز پڑھ کے جان لگے مڑیا میرا بے تو پھوڑی ہے کہ نہیں توجہ ہے نا فجر دی نماز دا ویلا کے تو پھوڑی ہے کہ نہیں تو نبی نہ کہنے لگا جی میں تے نبی نہ میں کی ویکھاں تھوڑی دیر کے بعد فرمان لگیا بابا ویکھ تو پھوڑی ہے کہ نہیں او بڑے غصے نہ کہنے لگا جی میں کہ بھی اکھا میں نبی نہ تیسری باری تھوڑی دیر گزری خواجہ دا فرمان لگیا بابا ویکھ تو پھوڑی ہے کہ نہیں او کہنے لگا جی میں تیسری باری آ گیا میں فرمان لگیا بابا نبی دا پیغام دے نبی دا سلام دے میں ایویں نہیں پیا کہندا میں مدینے والے دے آنکھیں لگ کے اینو کہنے اٹھ ویکھ پھٹی ہے کہ نہیں اس نبی نے اٹھ کے ویکھیا سامنے پھٹی نظر آوے بلی نے ایک نگاہ کیتی ظاہر دیاں اکھیاں بھی روشن ہو گئیاں باطن دیاں اکھیاں بھی اکھیاں روشن ہو گئی باطن دیاں اکھیاں بھی روشن ہو گئی گرامی قدر حضرات وہ اکھیاں والے نے آپ بھی اکھیاں والے نہیں دیندے بھی اکھیاں نے عطا بھی کر دے میاں شیر محمد شرف پوری او ذات ہے 1965 عیسوی دی جنگ دے اندر اج بھی اپنے تے بیگانیاں دی رسائل جماہان نامے چ لکھے
کہ شرط پور شریف دا ایک اہل حدیث مولوی کہ وہ دا اپنا بیان ہے وہ کہندا میں رات ستا تے 1965 عیسوی دی جنگ تے میں خواب وچ ویکھاں شادرہ موڑ شادرہ چوک تے اتو حضرت میاں شیر محمد شاہی رحمت اللہ علیہ بڑے تیز ٹوٹے جا رہے تے میں پوچھنا مولوی جی ساڈے علاقے چ جنگ لگی ہے تے حضور تسی کدھر جا رہے ہو تے آپ نے فرمایا چونڈے خیال کور دے نال چونڈا جیڑا 1965 عیسوی دی جنگ دا مرکز سی شیر محمد رحمت اللہ علیہ فرمان لگے چونڈے انڈیا نے پاکستان تے حملہ کر دیتا ہے تے میری ڈیوٹی حضور نے اتھے لائی ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ مولوی اہل حدیث کہنے لگا جی ایڈی دور جا رہے ہو تے لاہور بھی تے حملہ ہو گیا اتھے تے حضور میاں صاحب فرمان لگے چونڈے میری ڈیوٹی لگی ہے داتا صاحب دی لاہور ڈیوٹی لگی ہے اور داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے نوجوانوں کہ او اللہ دے ولی نے گرامی قدر آخر تے میں ایک بڑی او والا واقعہ نہیں او نہیں بھائی ہونا پدونا جڑا پچھڑے کی کوئی وقت ہو گیا نا نماز پڑھنے توجہ ہے میں نے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں سانو بڑا مشہور میں واقعہ سنانا بھائی او سیرت رسول دے حوالے نہ تو سنا دے وہاں بس ایک ہی بھائی باقی ادھار رہے پھر کدے انشاءاللہ آواں گے پھر سناواں گے یہ تھی اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس طرف بھی ٹر پاؤ ختم نہیں ہوتا ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئی عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما رہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا بَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَاتِمًا مَقْضِيًّا حدیث پاک کے اندر آندھے حضرت مولانا مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل واقعہ لکھے آیت پاک دا مفہوم ایسی کہ قیامت ہر ایک نو پل صراط تو گزرنا پوے گا کوئی نیک ہے کوئی گناہگار ہے کوئی ولی ہے ہر ایک نو پل صراط تو گزرنا پوے گا پل صوفیاء دی کتابہ جو لکھے کہ وال نال بریک تے تلوار نال تیز لوگ کہندے نے 500 سال دا رستہ ہے مگر اللہ والے کہندے نے 1500 سال دا رستہ ہے کیونکہ وہ پل ہے وہ تے چڑھنا بھی پینا ہے ٹرنا بھی پینا ہے اترنا بھی 500 سال چڑھنا پوے گا 500 سال اوپر ٹرنا پوے گا 500 سال اترنا پوے گا صوفیاء کہندے 1500 سال دا راستہ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنی امت دے غم وچ بڑے غم رہندے جب اے آیت آگے کہ ہم تو حضور کو قرار تے چین تے آرام نہیں آ رہے دن بھی رو رہے تے رات بھی میرے قریب رو رہے اپنے گناہ بارہ واسطے دعونوں منا رہے یا اللہ قیامت میں گناہگار گناہوں دیا پڑھنا چکے کیویں پل تو پار کرن گے سرکار دو عالم نو قرار تے چین نہیں آ رہے آخر ایک دن حضور مدینے دی بستی چ باہر نکلے جنگل تے جنگل تو پہاڑ دی غار وچ جا کے سرکار دو عالم نے سجدے تے سر رکھیا دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے ادھر سارا دن مدینے گزر کے صحابہ نو حضور نظر نہیں آ رہے ایک دوسرے صحابہ کے بعد پوچھا نہیں کہ حضور کو تو نہیں لکھیا مدینہ طیبہ چ عجیب منظر کیا کہ پہلا دن ہے وہ صحابہ جنہاں کدے گھڑی حضور دے بغیر نہیں گزاری آج سارا دن گزر گیا کملی والے نظر نہیں آ رہے نوجوانوں کے چینی کے دن گزرے اگلا دن آ گیا سرکار دو عالم سے نظر آئے تیسرا دن آ گیا صحابہ دی تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی صحابہ کے نام آسے دے نبی جو کٹھے ہو کے ایک دوسرے نو پچھدے نالے رونگے صحابہ کے بعد کدے حضور دے بعد کدے دہاڑی گزاری سی جڑے صحابی ایک دن حضور نو ملن نہیں ہوتے ماما جھڑکا مار دیا کہہ دیا جاوے سنے دا دیدار کر کے انہاں دیا ماما بھی ڈانٹ کے بھیج دیا جاوے حضور دا دیدار کر کے ہاں میں کل حدیث سے موجود کہ حضور دے صحابی حضرت خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ دی امی نے پوچھا کنے دن انہوں حضور نے ملے جی امی جی تین ماں نے ڈانٹ کیا یا کہہ جا ہن مغرب دن بعد حضور دے پیچھے پڑھ کے آکی کملی والے میری ماں کہہ دی میری تے میری بخشے دی دعا کرو واہ کیڑی سونی عظمت والی ماں انہیں یہ نہیں آکھیا نماز پڑھ کے آکھیا لگی نماز پڑھ کے نبی دے کول جاویں تے کوئی سونے میری ماں دی تے میری بخشے دی دعا کر کیونکہ ماں دا عقیدہ سی بخشش نماز نال نہیں ہونی محمد دی دعا نال ہونی ماما جو بھیج دیا ہوں تیسرا دن صحابہ نو حضور نظر نہیں آئے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے کپڑا پھٹے اترو بال کے دل پھٹے کی سینہ سجنا سب
کی